ذکر روحی یا روح کا ذکر ایک بہت گہرا مقام ہے۔ یہ ذکر زبان سے نہیں، صرف روح سے ہوتا ہے۔ یہ ذکر زبان نہیں کرتی بلکہ روح کی گہرائیوں سے یہ ذکر ہوتا ہے، اس لیے اس کا مقام بھی بہت گہرا ہے۔ اللہ کا پسندیدہ ذکر ہے کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں اور کوئی ریاکاری نہیں۔ اس ذکر میں اللہ اور اللہ کے بندے کا رابطہ ایک خاص ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن مرشدن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور جو پہلی مرتبہ آئے ہیں ان سے یہ گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ جتنی ہماری فیملی بڑی ہوگی اتنا ہمارا میسج دور دور تک پھیلے گا۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اگر ٹائم ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ پورا ہی ویڈیو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد بات واضح ہوتی ہے۔ ادروائز اسکپ کرنے سے بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ جب پورا دیکھ لیں تو لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ذکر روحی اصل میں زبان سے نہیں، دل سے بھی گہرا ہے، کیونکہ یہ روح کی گہرائیوں سے ذکر ہوتا ہے۔ ایک ذکر زبان سے ہوتا ہے، ایک سانسوں سے بھی ہوتا ہے، قلب سے بھی ہوتا ہے، لیکن ان سب سے جو بڑا مقام ہے وہ ذکر روحی کا ہے، کیونکہ یہ ذکر روح سے ذکر ہوتا ہے۔ ذکر جب روح میں گل جائے تو بندہ خود خاموش ہو جاتا ہے، بالکل ایسی خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کے جو ولی ہیں، جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ آپ کو اکثر خاموش ملیں گے۔ وہ دیکھنے میں تو آپ کو بالکل شانت اور خاموش نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ان کا روح ذکر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ذکر روحی جیسے میں نے کہا وہ گہرائیوں میں ذکر ہوتا ہے، تو ان کا قلب بھی جاری ہوتا ہے، سانسوں کے ساتھ، قلب کی ہر دھڑکن کے ساتھ، اور آخر میں روح کی گہرائیوں میں بھی یہ ذکر چلتا ہے۔ اللہ کو یہ ذکر کیوں پسند ہے؟ اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، نہ دکھاوا ہے، نہ آواز ہے، ایک خاموشی سی ہے، ایک ربط جڑ جاتا ہے اس کائنات کے ساتھ۔ جب کسی کا روح ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ خود زبان تو اس کی خاموش ہو جاتی ہے، وہ خود تو چپ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو کنیکشن ہے وہ کائنات کے ساتھ ایک خاص کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ اس میں نہ کوئی مومنٹ ہوتی ہے، نہ کوئی دکھاوا ہوتا ہے، صرف اللہ اور اللہ کے بندے کے ساتھ ایک رابطہ۔ یہی وجہ ہے اس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں، اور ہم نے سنا ہے بڑوں سے کہ ذکر خفی یا ذکر روحی اس لیے اللہ کو یہ ذکر پسند ہے کیونکہ جب انسان یہ ذکر کرتا ہے تو جو کرام الکاتبین 2 فرشتے ہیں لکھنے والے، ان کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ رابطہ صرف بندہ اور اس کے رب، اس کے درمیان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو بہت گہرا ذکر کہا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ 7 آیت نمبر 205 میں کہ رب کو چھپ کر اور ڈرے ڈرے یاد کرو۔ دیکھیں، رب کو چپ ہو کر، آپ کو چھپ کر، مطلب یہ جو ذکر ہے یہ اعلانیہ جب انسان کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے تو اس کا ایک الگ مقام ہوتا ہے، اعلانیہ کرتا ہے وہ بھی اچھا ہے، لیکن جو بڑا مقام بتایا گیا ہے قرآن کے حساب سے وہ یہ ہے کہ چھپ کر اور ڈرے ڈرے یاد کرنا۔ ذکر روحی کے جو قسم ہے وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ ذکر اللہ بھی کر سکتے ہیں آپ، کون سے اقسام ہیں آپ کر سکتے ہیں؟ ذکر اللہ، ذکر اللہ کا نام اگر لیا جائے، یہ پریکٹس کی جائے تو یہ بھی جاری ہو جاتا ہے۔
ذکر ہو کا ایک بڑا مقام ہے، ذکر ہو بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ایک تصور ہوتا ہے جس میں نہ نام ہوتا ہے نہ ذکر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک تصور ہوتا ہے کہ آپ خود کو اللہ کی حضوری میں، اللہ کے دربار میں محسوس کرتے ہیں، اور یہ ذکر روحی کا سب سے بڑا عظیم درجہ ہے۔ ذکر روحی کا مقام یہ ہے کہ دیکھیں، چلتے پھرتے سوتے ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کوئی عام مقام نہیں، یہ کانشیس اور سب کانشیس اور انکانشیس، یہ تینوں چیزیں مل کے جب ذکر روحی جاری ہو جائے تو پھر آپ سو رہے ہو، چل رہے ہو، جاگ رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، اس کا مقام یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹہ جاری رہتا ہے۔ یہ مقام کوئی آسان مقام نہیں، یہ بڑی مشکلوں سے ملتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو تزکیہ نفس، قلب کو صاف کرنا پڑتا ہے، ذکر کا عمل کرنا پڑتا ہے۔ خود پہلے تو زبان سے بہت سارا ذکر ہوتا ہے، مشائخ کے بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ کوئی 80,000 مرتبہ، کوئی 1,00,000 مرتبہ جب ذکر کر لیتا ہے تو اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے، اور اتنا ہی ایک 80,000 یا 1,00,000 مرتبہ اور جب ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کا ذکر روحی جاری ہو جاتا ہے۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ مرشد کی توجہ، اگر آپ کو سچا مرشد مل گیا، کیونکہ سچا مرشد، کامل مرشد ملنا سب سے بڑی صوفیزم میں سب سے بڑی ایک نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو جو اپنا مرشد ہے وہ سچل مل جائے، مطلب کامل اور سچا مل جائے۔ جب کامل مرشد اور سچا مرشد آپ کو سامنے بٹھا کے ذکر اذکار دے گا، پریکٹس کروائے گا، تو وہ دیکھے گا آپ میں کہ آپ میں کہاں کہاں کمیاں ہیں۔ جیسے کسی نے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مرشد ایسا ہونا چاہیے جیسے گاؤں کی بڈھی عورت ہوتی ہے جو دودھ کو ابال کر پھر وہاں سے مکھن بھی نکالتی ہے، دہی بھی نکالتی ہے، لسی بھی بناتی ہے، دودھ بھی بنتا ہے، مکھن بھی بنتا ہے اور گھی بھی بنتا ہے، مطلب ہر چیز ایک ہی دودھ میں سے سب چیزیں وہ نکال لیتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک سچا مرشد اپنے مرید کے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں اس کو نکال دیتا ہے، اس میں وہ ساری جو چیزیں بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب چیزیں وہاں سے وہ نکال، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ذکر روحی، ذکر قلبی وہ کس طرح اپنے مرید میں وہ چیزیں کنورٹ کرے۔ اچھا، اس کے بعد سب سے پسندیدہ ذکر ہے، جیسے کہتے ہیں کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ سب سے پسندیدہ ذکر ہے۔ اگر یہ ذکر جاری ہو جائے ذکر روحی میں تو کیا بات ہے۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا ذکر روحی جاری ہو جائے اور وہ ذکر روحی لا الہ الا اللہ ہو تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا ہی فاصلہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ ساری چیزیں نصیب فرمائے، کیونکہ جب ذکر ہم کریں گے، اللہ کا ذکر ہوگا اور دل سے، قلب سے، روح سے ذکر ہوگا تو ہم اللہ کے قریب چلے جائیں گے، اللہ کے مقرر بندوں میں سے ہو جائیں گے، شیطان ہم سے دور بھاگ جائے گا۔ اور صوفیزم کا سب سے خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ذکر کو پکڑ کے اپنی بخشش کرواتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، قلب کو بھی صاف کرتے ہیں، سب چیزیں اسی راستے سے نکلتے ہوئے چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنی زندگی ہے اس زندگی میں ایمان تازہ ہو اور پختہ ہو، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر
دوسرے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. آپ کے کمنٹس کا، آپ کی رائے کا بڑا انتظار رہے گا. اللہ نگہبان.